وہ ایک نیک خاتون تھی، متقی پرہیزگار اللہ کی ولیہ تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی، گناہوں پہ گناہ کرتے رہنا، دوسری عورتوں کی عزت نہ کرنا، ہر وقت اپنی جوانی پہ ناز کرتے رہنا، موبائل ہاتھ میں دن رات غلیظ ڈرامے دیکھتے رہنا۔ ماں کہتی بیٹی اٹھو، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، نماز پڑھو، تو آگے وہ تلخ لہجے میں کہتی جا جا، میرے سجدوں کی اللہ کو کیا ضرورت، اس کے لیے تو ہے نا، تو ہی سجدے کر۔ اس طرح کے وہ نازیبا کلمات کہتی رہتی، گناہوں پہ گناہ، غلطیوں پہ غلطیاں، بری صحبت، جوانی کا نشہ، چہرے پہ رونق، حسن پہ ناز، فخر اور غرور نے اس کو کریم رب کی چوکھٹ سے دور کر دیا، آخرت کی فکر سے دور کر دیا، خشیت الہی سے دور کر دیا۔ ہے زندگی ساری گزر گئی، ایک دن موت کا فرشتہ آیا، اس بد کردار عورت کی جب روح نکلی، گھر والوں نے اٹھایا، اسے ایک اندھیری کوٹڑی میں جا سلایا۔ مرنے کے بعد ماں نے بیٹی کو خواب میں دیکھا، اس نیک ولیہ نے، متقی پرہیزگار عورت نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا بیٹی بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب ہر وقت سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ رہنے والی، نماز کے قریب نہ جانے والی، قرآن کے قریب نہ جانے والی میری مائیں بہنیں ضرور سنیں، مرنے کے بعد نیک ماں کو خواب میں ملی یہ بد کردار بیٹی۔ ماں نے پوچھا بیٹی بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کہا نہ پوچھ امی، تو سچ کہا کرتی تھی کہ آج ہی تیرے پاس وقت ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو جا۔ ہے میں ساری زندگی اپنے جس حسن پہ ناز کرتی رہی، آج اس حسن کو مٹی کھا گئی۔ جس حسن پہ میں ناز کرتی رہی کہ میرا تو چہرہ اتنا خوبصورت ہے، جہاں سے زیادہ حسین ہے، جہاں سے زیادہ جمیل ہے، آج اس چہرے کو، آج اس حسن کو قبر کے کیڑے کھا گئے، قبر کے سانپ کھا گئے۔ جس خوبصورت بدن پہ میں بار بار اترایا کرتی تھی، جس خوبصورت بدن پہ مجھے ناز تھا، اس بدن کو قبر کے کیڑے کھا گئے۔ ماں کیا حال پوچھتی ہو کہ اس خوبصورت بدن کو قبر کی مٹی کھا گئی، اس خوبصورت بدن کو قبر کے کیڑے کھا گئے، قبر کے سانپ کھا گئے، قبر کے بچھو کھا گئے۔ موت کا فرشتہ کیا آیا، میرا خوبصورت نام مردوں میں تبدیل کر دیا گیا، میری جوانی خاک میں ملا دی گئی، میرا موٹا تازہ بدن کیڑوں کی غذا بن گیا، بچھوؤں کی غذا بن گیا۔ اب حال یہ ہے کہ اللہ نے ایک سانپ مسلط کر دیا ہے، وہ سانپ دن رات مجھے ڈستا ہے، دن رات مجھے ڈستا ہے، اور اس کا ایک بار ڈسنا اتنا درد ہوتا ہے کہ کائنات کا سارا درد ملا دیا جائے تو وہ درد کم ہوگا، لیکن اس سانپ کے ڈسنے کا درد مجھے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ سانپ جو ہے قیامت تک مجھے ڈستا رہے گا۔ یہ تو ایک بد کردار عورت کی کہانی تم لوگوں نے سنی، جس کو قبر میں روزانہ سانپ ڈستا ہے۔ اب اس نیک عورت کی کہانی نہ سنو، ایک نیک عورت تھی، متقی پرہیزگار اللہ کی ولیہ تھی، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دی، اپنی جوانی بھی اللہ کے نام کر دی، اپنا حسن بھی اللہ کے نام کر دیا، اللہ اللہ کرتے اس نے ساری زندگی گزار دی، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے اس نے ساری زندگی گزار دی۔ مرنے کے بعد جب وہ قبر میں گئی تو منکر نکیر آئے، کہا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ یہ سن کر وہ عورت مسکرانے لگی، ہنسنے لگی، دیکھو جی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ یہ ایک تاریک رات ہے، قبر ہے، جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور یہ قبر کا مرحلہ ہے، اتنا خوفناک مرحلہ ہے۔ ہم نے پوچھا ہے تیرا رب کون ہے، آگے تو مسکرا رہی ہے، ہنس رہی۔ منکر نکیروں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نیک اللہ کی بندی نے کہا فرشتو تم پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان چیر کر، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، دھرتی کو پھاڑ کر، اتنے دور سے آنے والوں کو پتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ میں جو 2 فٹ نیچے آئی ہوں مجھے پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ ایک دن میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 درہم اٹھائے، اپنی جیب میں ڈالے،
ایک نئی چادر خریدنے کے لیے بازار کی طرف چل دی، نیا کپڑا خریدنے کے لیے بازار کی طرف چل دی۔ حضور جا ہی رہے تھے کہ دیکھا ایک بڑھیا ہے جو راستے پہ بیٹھی رو رہی ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بڑھیا کو روتے دیکھا تو دریافت فرمایا، پوچھا، بڑھیا خیر تو ہے، کیوں رو رہی؟ کس بات پہ رو رہی؟ کس بات نے تجھے رلا دیا؟ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، بتانا۔ اس بڑھیا نے روتے ہوئے کہا، حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، ہوا کچھ یوں ہے کہ میری مالکن نے مجھے 2 درہم دیے تھے، کہا تھا سودا لے کے آؤ۔ میں بازار کی طرف جا رہی تھی کہ وہ 2 درہم کہیں گر گئے ہیں، میں نے کافی ڈھونڈا بھی ہے، کافی تلاش بھی کیا ہے، مجھے نہیں ملے۔ اب رو اسی لیے رہی ہوں، ڈر رہی ہوں کہ خالی ہاتھ واپس جاؤں گی تو مالکن مجھے مارے گی، ڈانٹے گی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بڑھیا کی یہ فریاد سنی تو میرے حضور علیہ السلام نے اپنی جیب میں ہاتھ مبارک ڈالا، 2 درہم نکالے، اس بڑھیا کے ہاتھ میں دے، بڑھیا جاؤ سودا لے کے جلدی اپنی مالکن کو دے، تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ 2 درہم گرے ہیں نا، تجھے ڈر ہے کہ خالی ہاتھ واپس جاؤں گی تو مالکن مجھے مارے گی، ڈانٹے گی، اس ڈانٹ ڈپٹ سے ہم تجھے بچاتے ہیں، اس مار سے ہم تجھے بچاتے ہیں، یہ لو 2 درہم، جلدی جاؤ سودا لے کے واپس مالکن کو دے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے، بازار میں گئے، باقی جو 2 درہم رہ گئے تھے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نئی چادر خریدی، نئی چادر خریدی 2 درہم کی، نئی چادر لے کے واپس گھر کی طرف اسی راستے پہ جا ہی رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، آدھا جسم اس کا ننگا ہے، آدھا بدن ڈھانپا ہوا ہے کپڑوں سے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ آوازیں لگا رہا ہے کہ جو بھی شخص دنیا میں مجھے لباس پہنائے گا اللہ اسے جنتی لباس پہنائے گا۔ اللہ آوازیں دے رہا تھا کہ جو بھی شخص مجھے اس دنیا میں لباس پہنائے گا نا، قیامت کے دن میرا اللہ اسے جنتی لباس پہنائے گا۔ یہ سنتے ہی میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، وہی نئی خریدی چادر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دے دی، کہا میاں یہ لو چادر، یہ لو چادر، اپنا ننگا بدن ڈھانپ لو اور دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن جنتی لباس پہنائے گا۔ اس شخص نے خوشی خوشی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نئی چادر لے لی۔ خیر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 درہم لے کے آئے تھے، 2 درہم بڑھیا کو دے دیے، 2 درہم کی چادر لے کر اس مانگنے والے فقیر کو دے دی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہی گھر کی طرف اور اسی راستے پہ جا ہی رہے تھے کہ وہی بڑھیا پھر اسی راستے پہ بیٹھی رو رہی۔ میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا، بڑھیا تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، تیرا مسئلہ تو ہم نے حل کر دیا تھا، تو یہ 2 درہم دے دیے، سامان لے کے گھر جا۔ وہ کہتی، حضور کہاں تک آپ کو پریشان کروں گی، اب رو اس لیے رہی ہوں کہ کافی دیر سے میں گھر سے نکلی تھی، اب دیر سے اپنی مالکن کے پاس جاؤں گی تو وہ اس بات پہ مجھے مارے گی، ڈانٹے گی کہ تو دیر سے کیوں آئی۔ حضور مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ جائیں، مجھے گھر چھوڑ کے آئیں اور میری سفارش کرانا کہ میں مالکن کے غصے سے بچ جاؤں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اٹھو ہم تجھے گھر پہنچا آتے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا کو لے کے جا رہے ہیں مالکن کے گھر کی طرف۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی قریب گئے، اس بڑھیا نے کہا، اس گھر میں مرد کوئی نہیں رہتے، یہاں کافی عورتیں رہتی۔ قریب جا کر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، بیبیو السلام علیکم۔ ایک بار آواز دی، کہیں سے کوئی آواز نہ آئے۔ پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیبیو السلام علیکم۔ پھر بھی کہیں سے کوئی جواب نہ آئے۔ تیسری بار میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا، بیبیو السلام علیکم، تو ساری عورتیں مل کر انہوں نے ایک جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے پہلی آواز میری سنی تھی یا نہیں سنی تھی؟ کہا جی ہم نے سنی تھی۔ کہا پھر پہلی آواز پر تم لوگوں نے جواب کیوں نہیں دی؟ یہ سن کر وہ عورتیں رونے بھی لگ گئیں، رو کر کہنے لگی، حضور ہم نے اس سوچ کی بنیاد پر آپ کو پہلے سلام کا جواب نہیں دیا
کہ آپ بس ہمیں سلامتی بھیجتے ہی جائیں، ہمارا دل ہے کہ قیامت تک آپ کے منہ سے نکلی سلامتی سنتی ہی رہیں۔ حضور اسی وجہ سے آپ کو جواب نہیں دیا۔ تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کی باندھی آ گئی ہے، کسی وجہ سے اس کو دیر ہو گئی تھی، تو اس کو کچھ کہنا نہیں، اللہ اس کو ڈانٹنا نہیں، غصہ نہیں کرنا اس بڑھیا سے۔ تو اس بڑھیا کی مالکن نے آواز دی، حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، قربان جائیں آپ کی شان پر، آپ اس باندھی کی سفارش کرنے آئے ہیں ہمارے پاس؟ جی جی سفارش کرانے آئے ہیں۔ یہ سن کر اس مالک نے کہا حضور آپ اتنے دور سے چل کر ہماری باندھی کی سفارش کرانے آئے ہیں، اسی خوشی پر کہ آج ہماری ملاقات آپ سے ہو گئی ہے، اسی خوشی پر میں اپنی باندھی کو آزاد کرتی۔ آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے آنے کی خوشی پر میں اپنی اس بڑھیا باندھی کو آزاد کرتی ہوں، یہ آج سے آزاد ہے، جو مرضی یہ کرے، آج سے یہ ہماری کوئی نکرانی، کوئی لوڈی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام مسکرائے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم پہ راضی ہو، اچھا میں جا رہا ہوں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام واپسی کی طرف لوٹے، پیچھے اس مالکن نے آواز دی حضور سن کر جائیے گا، آپ کے آنے کی خوشی سے، آپ کے صدقے سے، آپ کے توسل سے ہم نے جس طرح اس باندھی کو آزاد کیا ہے، خدا کے لیے کل قیامت کے دن ہم جیسے گنہگاروں کو بھی آزاد کرا دیں۔